میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک مدت کے بعد آپ سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور موجودہ حالات پورے ملک کے اور خود ہمارے شہر کے جو ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو حالات مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، اس کا درد ہر ایمان والے کے دل میں موجود ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن مسائل جس طریقے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان مسائل کا حل اور ان مسائل کا سامنا کرنے کا جو طریقہ ہمارے اکابر کا رہا ہے، وہ اب سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے، وہ دین کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو، دینی ہو، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس مسئلے کا حل اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ اور اپنے فرمان اور اپنی سنت میں آپ نے نہ چھوڑی ہو۔ اور قرآن مکمل ہدایت کی کتاب ہے، جس سے ہمیں ہر دور میں روشنی ملتی ہے اور انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ مسائل مسلمانوں کے بہت سارے ہیں، اور بہت سارے مسائل آتے رہتے ہیں۔ ابھی جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا، جس سے خاص طور پر ہمارا سامنا ہے، وہ ہے ہماری معاشرتی صورتحال، سماجی صورتحال، سماجی بگاڑ، معاشرتی بگاڑ۔ اور بگاڑ ایک نہج پر نہیں ہے، ایک طریقے پر نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لائن سے معاشرے میں بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم خرابیاں تو بیان کرتے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں کرتے ہیں۔ سر دست جس مسئلے پر آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ہے ہماری مسلم بچیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ ایک سازش کے تحت اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جانا، اور ان کے جال میں پھنس کر ان کا شکار ہو جانا۔ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، جو بھگوا تنظیمیں ہیں، وہ برملا سوشل میڈیا میں اپنے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیوں کو لاؤ اور اتنا انعام لے جاؤ، اور اگر کہیں کوئی مسلمان کسی ایک غیر مسلم لڑکی کو لے آتا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، کسی مذہب کی بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر لانا، اور غیر مذہب کی لڑکی کو نکاح کے ذریعے سے اس کو اپنے سماج سے کاٹ کر اپنے مسلم سماج میں لے آنا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو تمام وہ غیر مسلم اور ہندو تنظیمیں اور میڈیا وابیلا کھڑا کر دیتی ہیں اور ایک ہوا بنا دیتی ہیں وہ تنظیمیں، اور لفظ جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آئے دن ہماری بچیاں ان کے جال میں پھنس رہی ہیں اور ان کا شکار ہو رہی ہیں، لیکن کوئی مسلم تنظیم،
कोई इदारा या कोई संगठन मुसलमानों का ऐसा नहीं है जो उनका दामन पकड़े और मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि देखो एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू लड़का मुस्लिम बच्ची को बहका करके और बहला करके अपने जाल में फंसा करके कोर्ट मैरिज कर लिया है। अभी एक वाकया डुरंडा का है, मनीटोला का, सोशल मीडिया में वो चल रहा है, सबको आप सब मालूम है आपको, और खुद उसमें 2 मुसलमान गवाह हैं। कहाँ गई हमारी गैरत? इस तरीके से हमारी बच्चियों को लालच देकर और जाल में फंसा करके वो लोग ले जा रहे हैं और बरमला सोशल मीडिया में इसका इजहार किया जा रहा है। इसका इलाज होना चाहिए और भरपूर इलाज होना चाहिए। चंद बरस पहले कुछ नौजवान दोस्तों की मदद से इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम चला था और वो बड़ा कामयाब चला था। नौजवानों ने बड़ी मेहनत की थी और मैंने उसकी सरपरस्ती की थी, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ा या ख़त्म कर दिया गया। आज उसी तरीके पर, उसी अंदाज पर इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम करने की ज़रूरत है और ऐसे तमाम लोगों पर निगाह रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी बच्चियों की इज्जत आबरू की हिफाजत हो सके। आज हम इतने डर गए हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि हम कोई ऑफेंसिव हो करके कोई काम करना नहीं चाह रहे हैं। हर आदमी बच रहा है, हर आदमी अपना दामन छुड़ा रहा है, हर आदमी ये समझ रहा है कि हम इससे महफूज हैं, जबकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर मशरिक के किसी मुसलमान के पाँव में कांटा चुभे तो उसका दर्द और उसका एहसास मगरिब के मुसलमान के अंदर होना चाहिए। यानी मुसलमानों का कोई भी मसला अगर हो तो उसकी तकलीफ का एहसास हर तबके के मुसलमानों को होना चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं हो रहा है। अभी 10 जून को 1 साल हो गया, 10 जून 2022 को रांची में जो खूनी हादसा हुआ, भाजपा की प्रवक्ता मलऊना नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ बका था, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, रांची में भी हुआ, जुमा के बाद एहतजाज हुआ। लेकिन उस एहतजाज को किस तरीके का रंग दिया गया और किस तरीके से हमारे 2 नौजवान साहिल और मुदस्सिर शहीद हो गए। शुरू में कुछ तंजीमें आई दिल्ली से, पटने से 5, 10, 50 हज़ार का चेक पकड़ा करके और हमदर्दी का एहसान जतला करके उन तंजीमों और इदारों के जिम्मेदार चले गए, जबकि हम लोगों के साथ ये बात हुई थी और कई लोग उसमें शहर के जिम्मेदार लोग थे और उन तंजीमों ने और उन इदारों ने ये वादा किया था कि 10 जून के हादसे में जो मुस्लिम नौजवान शिकार हुए हैं, जिन पर मुकदमा हुआ है, हमारी तंजीम उनका मुकदमा लड़ेगी और जो अफसरान जिन्होंने गोली बरसाई है उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद उन तंजीमों ने पलट कर करके अपने जिम्मेदारों से नहीं पूछा कि रांची के वो बेकसूर मुसलमान, वो नौजवान जिनको मुकदमे में फंसा दिया गया और कई नौजवानों के अंदर मुकदमा चला और वो सारे गरीब कमाने खाने लोग हैं, उनके मुकदमे का क्या हल हुआ, उनका केस कौन लड़ रहा है? उन तंजीमों ने पलट करके नहीं देखा, अपने ज़िला के जिम्मेदारों से नहीं पूछा। इसका मतलब क्या होता है कि ज़ख्म ताज़ा हो तो हर एक को दर्द होता है, लेकिन ज़ख्म ताज़ा हुआ और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभा करके चले गए। इसी तरीके से आए दिन कोई ना कोई मसला हमारे सामने आता रहता है। 2024 का चुनाव आने वाला है। किस तरीके से मुल्क के दूसरे शहरों में मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ज़िला खाली कर दो। उत्तराखंड के एक ज़िले में
مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف وہیں ہو رہا ہے۔ ایک جگہ اس طرح کے معاملات سامنے لا کر پورے ملک کے مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، ہم اپنے ان اکابر علماء کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دے دی، ہنستے ہنستے پھانسی کے تختے کو چوم لیا، جیل چلے گئے۔ اکابر کی اس قربانی کو ہم بیچ بیچ کر کے تقریروں میں جلسوں میں کھا رہے ہیں۔ اکابر کے ان کارناموں کا ہم سودا کر رہے ہیں۔ اکابر کو ان کے اکابر کے کارناموں کو جلسوں میں، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں اور دستار بندی کے جلسوں میں اور مختلف جلسوں میں اکابرین کی تاریخ بیان کی جاتی ہے اور ان کے حوصلے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے اکابر کا حوصلہ، ان کی قربانی اور ان کی کارکردگی بے مثال رہی ہے، لیکن ان اکابر کی قربانیوں پر عمل ہم کب کریں گے؟ مسلمان قوم کو مصیبت سے نکالنے کے لیے ہم کب جیل جائیں گے؟ ہم کب سامنا کریں گے؟ مسلمانوں کے اندر، خاص کر ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر نشے کی بیماری کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل نشے کی شکار ہو رہی ہے اور ان کو ایک سازش کے تحت اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں جہاں جہاں نشہ خوری عام ہے، نشہ، چرس، افیم، گانجا، ہیروئن، یہ ساری چیزیں بکتی ہیں، اس علاقے کے تھانے دار کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر علاقے کا تھانے دار تھانہ چاہ لے کہ ہمارے علاقے میں نشہ نہیں ہوگا، ہمارا علاقہ نشہ مکت ہوگا، تو نشہ کرنے والے اور نشہ بیچنے والوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنے اپنے علاقوں میں نشہ بیچ لے۔ تھانے کو سب معلوم ہے۔ ہم جلسوں میں، تقریروں میں منشیات کے خلاف، نشے کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مسلمانوں کا، تنظیموں کے، اداروں کا اور ذمہ داروں کا اور علماء کا ایک ڈیلیگیٹ اپنے اپنے علاقے کے تھانہ دار سے ملنا چاہیے، تھانے دار پر دباؤ ڈالنا چاہیے، ان سے گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کو نشہ مکت کریں، اور ہمارا علاقہ نشہ مکت نہیں ہوگا تو ہم مستقل جمہوری طریقے پر تحریک چلائیں گے۔ ہم نشہ کی تحریک چلاتے ہیں، چوک چوراہوں میں نکڑ سبھا کر کے نشے کے خلاف بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نشہ بیچنے والوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تھانہ سیٹ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جب تک نشہ بیچنے والوں پر گرفت نہیں ہوگی اور قانونی شکنجہ ان پر نہیں کسا جائے گا، کوئی بھی علاقہ ہمارے کسی آندولن سے نشہ مکت نہیں ہوگا۔ ہم دو چار لوگوں کو یا دو چار جگہ میں اپنی اس تقریر سے، اس بیان سے کر سکتے ہیں، لیکن پورے علاقے کو نشہ مکت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تحریکیں چلائیں اور اچھی تحریک چلائی، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ کم سے کم بولتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف ہم بولنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اگر بولتے ہیں تو بہت دبے ہوئے الفاظ میں۔ میڈیا پر ہم نہیں بولنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم ڈرتے ہیں میڈیا سے، جبکہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن پریس اور میڈیا ہے۔ لفظ جہاد کا زہر اسی میڈیا نے پھیلایا ہے۔ آئے دن ڈیبیٹ میں مسلمانوں کے مسئلے پر مسلمان 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 اور اسلام کو چھوڑ کر کے میڈیا میں کوئی موضوع نہیں ہے۔ اس لیے میرے اچھے دوستوں اور بھائیوں، جو بچیاں غیر مسلموں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی ہیں، اور ان کا ایک پلان ہے، ایک سازش ہے، ایک نقشہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمان بچیوں کو بہلا پھسلا کر، لالچ دے کر غیر مسلموں
کہ نکاح میں لایا جائے، اور برملا وہ اظہار کر رہے ہیں اور ایسے الفاظ میں اور اس انداز میں اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اس طریقے پر اپنی سوسائٹی کے لیے ویسا نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان کہیں نہ کہیں قانون کا لحاظ ابھی بھی رکھتا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پر آئے دن ایسے بجرنگی گنڈے اور ایسے فرقہ پرست لوگ مسلم بچیوں کو اپنے سماج میں لانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو اکساتے اور بھڑکا رہے ہیں، اور برملا اس کا اظہار سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے۔ لہذا ہماری طرف سے ایک منظم پلان کے تحت اس سازش اور اس جال کو توڑنا ہوگا۔ اگر ہم اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے، خاموش رہیں گے، اور ہماری خاموشی ہماری سوسائٹی کو برباد کرتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں یہودیوں کا ایک بازار تھا۔ ایک مسلمان خاتون چلی گئی سامان لینے کے لیے، ایک یہودی نے اس مسلمان بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا اور آپ بہت پریشان ہوئے، تو آپ نے صحابہ سے مشورے کے بعد سوق المدینہ قائم کیا، مدینے کا ایک بازار قائم کیا خالص مسلمان عورتوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مسلمان کسی ضرورت کے تحت، مسلمان بچی، مسلمان خاتون کسی ضرورت کے تحت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو فوراً مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو علماء کا وارث کہنے والوں کو فوراً بے چین ہو جانا چاہیے کہ کالج پڑھنے کے لیے ہماری بچیاں جا رہی ہیں، انسٹیٹیوشن جا رہی ہیں، اب ان کے ساتھ ان کی عزت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ان کو غیر مسلم لڑکے اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ہمیں بیٹھ کر کے ایک پروگرام بنانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کے گارجین کو لعنت ملامت کریں کہ اسکول کالج میں پڑھانا بے دینی ہے، اور بچیوں کو جب کوئی جائے تو گارجین ساتھ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ آج کے مشغول ترین دور میں جب کہ ایک آدمی کماتا بھی ہو، معاش کا بھی انتظام کرتا ہو، روزگار کا بھی انتظام کرتا ہو، اور دو دو تین تین بچیاں ہوں، تو کون کس کو کہاں چھوڑنے کے لیے جائے گا؟ یہ تو گھر کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ایک کمی یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں وہ دینی ماحول قائم نہیں رکھا، وہ دینی ماحول قائم نہیں رکھا۔ مسجدوں میں بیان ہوتا ہے تو بیان کا کوئی طریقہ اور کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کہ ہر جمعے میں ہر مسجد کے آس پاس مسلمان خاتون کا ایک مجمع ہو، آس پاس کے قریب کے بلڈنگوں کے مجمع ہو، اور ان عورتوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے اسلام کے پیغام کو ہر جمعہ خطیب موجودہ حالات اور اس کے تقاضوں کے پیش نظر پیش کرے۔ یہ ساری کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سوق المدینہ بنایا، مدینے کا بازار قائم کیا جہاں عزت و آبرو کے ساتھ عورتیں جا سکیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان بچی کے ساتھ ایک غیر مسلم، ایک یہودی نے کوئی شرارت کی تو صحابہ کا پورا مجمع، مسلمانوں کی پوری جمعیت بے چین ہو گئی، اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، اور ایک مشورہ کیا کہ اس کا سدباب کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آج مختلف طریقوں سے ہماری عزت پر، ہماری ناپوس پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر کوئی بے چینی نہیں ہے۔ آج ہمارے اداروں کا اور تنظیموں کا، وہ ادارے جو ملکی پیمانے پر ہیں اور وہ ادارے جو ریاستی پیمانے پر ہیں، میں نام لینے نہ چاہتا ہوں، حالانکہ میں نام لینے پر ڈرتا نہیں ہوں۔ کہاں ہیں ہمارے ادارے؟ امارت شریعہ، ادارے شریعہ، جمعیت علماء، ان کے ضلعی نمائندے جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کو آگے آنا چاہیے، اس پر بیٹھک کرنی چاہیے، لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، جوڑنا چاہیے کہ سوسائٹی کو کس طریقے سے فرقہ پرستوں کے جال سے بچایا جا سکے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے
کہ 10 جون کے حادثے میں کتنے لوگ جیل میں ہیں، ان کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے، معاملہ کہاں تک پہنچا، کہاں ہے سوسائٹی، وہاں کہاں ہے وہ تنظیمیں جو تنظیمیں مختلف موقع پر مسلمانوں سے چندہ وصول کرتی ہیں؟ رمضان ہو تو زکوٰۃ ان کے فنڈ میں، قربانی ہو تو چرم قربانی کی رقم ان کے فنڈ میں، صدقات اور زکوٰۃ کی رقم ان کے فنڈ میں۔ آخر یہ فنڈ میں رقم مسلمان کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ہماری یہ تنظیمیں اور یہ ادارے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے معاملات کو حل کریں۔ ہماری اتنی تنظیم ہے، ان نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ نہیں، ہمارے بچے کا مقدمہ فلاں تنظیم لڑے گی۔ اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، جمعیت علماء نے بھی وعدہ کیا تھا، مولانا عبدالحکیم صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا مدرسہ حسینیہ کی میٹنگ میں کہ جتنے لوگوں پر مقدمہ ہوا ہے جمعیت علماء ان کا کیس لڑے گی۔ کہاں ہے جمعیت علماء؟ امارت شریعہ کے نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی صاحب آئے تھے، انہوں نے ہم لوگ کے سامنے امارت شریعہ کے دفتر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ 10 جون کے واقعے پر جن نوجوانوں پر مقدمہ ہوا ہے ان کا کیس، ان کا مقدمہ امارت شریعہ لڑے گی۔ وہ آئے، میٹنگ کیے، حالانکہ یہ بھی افسوسناک ہے کہ اس میٹنگ میں جو کربلا چوک کے دفتر میں ہو رہی تھی، امارت شریعہ کے دفتر میں پولیس داخل ہو گئی اپنوں کی مخبری کی وجہ سے، دلالوں کی مخبری کی وجہ سے پولیس آ گئی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ہمارے نمائندے اور رہنما ہیں، ایک تھانے کے انسپکٹر کے آ جانے کی وجہ سے نائب امیر شریعت کی حالت دیکھنے کا لائق تھی۔ ضلع کا ذمہ دار اچھے خاصے لوگ دفتر سے نکل گئے، میں ڈٹا رہا، کھڑا رہا وہیں، اور مفتی عبداللہ اظہر بھی رہے، آخر دم تک میں کھڑا رہا اور حالات کو کنٹرول کرتا رہا۔ تو جب پوری قوت کے ساتھ ہم سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اور یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی پر ہو رہے ظلم کو روکنا، انصاف کی لڑائی لڑنا، ان کے مقدمے کی پیروی کرنا، ہماری بچیوں پر ہو رہے ظلم کو روکنا اور ان کو جال میں پھنسنے سے روکنا اور لاہ عمل تیار کرنا، پلان بنانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر سوسائٹی اپنے سماج کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے اور اس کا حق ہے اسے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج اصلاح معاشرہ کا پروگرام پھر سے شروع کیا جانا چاہیے، اور آج لائف آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جن نوجوانوں کے دل میں درد ہے اور وہ اپنے قوم کی بچیوں کے تئیں جاگروک ہیں، ان کے دلوں میں درد ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کل سنیچر بروز سنیچر کل بعد نماز مغرب 7 بجے میرے دولت کدے میں، میرے گھر میں آئیں۔ ایسے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میں کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں اپنے قوم کی بچیوں کے لیے، اپنے قوم کے ان نوجوانوں کے لیے جو نشے کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے قوم کے ان بچوں کے لیے جو پچھلے سال 10 جون کے واقعے میں پھنس گئے ہیں اور ان پر مقدمہ چل رہا ہے، وہ جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کیسے ہو، اور جن پر مقدمہ چل رہا ہے ان کا کیس کیسے لڑا جائے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ چند درد مند نوجوان، بھیڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل بعد نماز مغرب میرے مکان ہند پڑی فردوس کالونی میں تشریف لائے۔ چند نوجوان ہی انشاءاللہ اس کام کو کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر بعد میں لوگوں کو جوڑا جائے گا اور پھر اصلاح معاشرہ کا ایک پروگرام شروع کرنا ہے جس میں سماج میں اس طرح کے کام کو روکنے کی تدبیر کیا ہوگی، کیا طریقہ ہوگا، کیا لائے عمل ہوگا، کس طریقے سے ہم پرشاسن سے مدد لے سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک سکتے ہیں، اور جس طریقے سے اگر ہماری سوسائٹی کا اور ہمارے سماج کا کوئی نوجوان
اگر ہندو سماج سے ایک لڑکی کو لے آتا ہے تو پوری میڈیا ٹیم ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے، پورے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی مسلمان بچی کو کوئی غیر مسلم کوئی ہندو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کے کورٹ میرج کر لے تو ہمیں بھی پوری سوسائٹی کو بتانا ہے کہ دیکھو، اگر ہمارا کوئی نوجوان اگر ہمارا کوئی مسلمان نوجوان تمہارے یہاں سے بیٹی کو لاتا ہے جو غلط ہے تو تم اس کو لف جہاد کا نام دیتے ہو۔ اگر تمہارا کوئی نوجوان ہماری مسلمان بچی کو لے جاتا ہے تو کیا یہ بھگوا جہاد نہیں ہے؟ یہ بھی بھگوا جہاد ہے، اس کو بھی روکنا ہے۔ اس کے لیے اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا اور بلا کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی موہ مایا اور لالچ کے، اللہ کا واسطہ ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے، قوم کی بہبودی کے لیے آگے آئیے۔ اور میں تو گزارش کروں گا ان دلالوں سے اور ان مخبروں سے جو اپنے چند دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے پولیس کی مخبری کرتے ہیں، پولیس کی دلالی کرتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج کا ایک نوجوان تھانے دار کے سامنے کھڑا ہونے میں بڑی فخر محسوس کرتا ہے، بڑی فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اتنے مذہب میں اللہ نے ہم کو اسلام مذہب میں پیدا کیا، محمد رسول اللہ کا غلام بنایا، امتی بنایا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے اور فخر کی بات ہے۔ اور میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اپنے اپنے کے علاقے کے علماء آئیں اور نوجوانوں کی رہنمائی کریں، ان کو ساتھ لے کر کے چلے۔ آج بھی ہمارے نوجوان سماج میں پھیلی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن ان کی رہنمائی کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آگے بڑھ کر کے ان کی قیادت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ ارے اگر یہی انگریزوں کے دور میں علماء سوچتے کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، انگریزوں سے لڑنے کے لیے، ملک کو آزاد کرانے کے لیے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھنس جائیں گے، اگر ہم پر کچھ ہو جائے گا تو میری بیوی بال بچوں کا کیا ہوگا، تو ملک آزاد ہوتا؟ ہزاروں ہزار علماء جیل چلے گئے، پھانسی کے تختے پر چڑھ گئے، کوئی گلہ نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں۔ اگر ہمارے وہ علماء ڈر کے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے ہوتے، صرف اپنی سوچتے، اپنے پریوار کی سوچتے، تو آج بھی ہم انگریزوں کی غلامی کر رہے ہوتے، آج بھی یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ انگریزوں کی غلامی پر تیار تھے، ان سے ہاتھ ملا لیا تھا، انگریزوں کی نوکریاں کر رہے تھے۔ مسلمان ہی وہ قوم تھا جنہوں نے اپنے علماء کے اس فتوے پر لبیک کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ انگریزوں کے دور میں ہمارے علماء نے دیا تھا، اور علماء کی بات کو مان کر مسلمان انگریزوں کی نوکری چھوڑ دیا، جو نوکری میں تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اکبر الہ آبادی جج تھے، جب یہ فتویٰ آیا انہوں نے جج سے استعفیٰ دے دیا۔ بڑے بڑے لوگ جو اونچی اونچی نوکریوں میں تھے انگریزوں کے، استعفیٰ دے دیا۔ ہمارا کریکٹر تو یہ ہے کہ ہم نے جتنا ملک سے محبت کیا ہے، اور آج بھی جتنا ہم کو ملک سے محبت ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے اس ہندوستان سے ہم کو محبت رہے گی، اور جتنی قربانی ہم اس ملک کے لیے دیے ہیں اور دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ملک ہمارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھگا دیں گے اور تم نے ایک ملک لے لیا۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ ملک کسی کے باپ کی نہیں ہے کہ اتنا دے دیا اور اتنا لے لیا، اور اتنا میں ہو تو احسان کے ساتھ رہو، ڈر کے رہو اور دب کر رہو۔ یہ ملک اللہ کا ہے، ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہم کسی کی جاگیرداری میں نہیں ہیں، کسی کے کرایہ دار نہیں ہیں، اور ملک کا کوئی خاص طبقہ مالک نہیں ہے
کہ ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، اور آدھے ٹکڑے میں ہم ہیں تو تم ہمارے احسان تلے دب کر کے رہو. نہیں، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسی و برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے علم کو. عبد الحمید کو لوگ بول گئے، نظام الدین کو نظام کو بھول گئے، عثمان صاحب کو، جنہوں نے 65 کی جنگ میں اتنا سونا دیا تھا کہ بکسے سے وہ سونا گیا تھا، اور ملک میں جو فوجی بحران تھا اس کو ایک مسلمان نے دور کیا. ہم تو ہر وقت اس ملک کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کسی کے کہنے کا انتظار نہیں رہتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ تم اپنی دیش بھکتی پیش کرو. ہم پیدائشی طور پر دیش بھکت ہیں. ہمیں دیش بھکتی کا درس لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. مسلمان جہاں پیدا ہوتا ہے، مسلمان اس مٹی سے محبت کرتا ہے. ہم تو 5 وقت اس مٹی کو، اس دھرتی کو چومتے ہیں، 5 وقت نماز کے سجدے میں. فرض نماز میں ہم چومتے ہیں، سنت نماز میں ہم چومتے ہیں، نفل نماز کرتے ہیں تب ہم اس دھرتی کو چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور ہماری پیشانی ہندوستان کی مٹی کو چھوتی ہے. عبادت کا یہ طریقہ کسی مذہب میں نہیں ہے کہ وہ 5 وقت ہندوستان کی دھرتی کو، ہندوستان کی مٹی کو چومے، اس کی پیشانی ہندوستان کی زمین پر لگے. عبادت کا یہ اعلیٰ طریقہ کسی مذہب میں نہیں ہے. ہر مذہب کی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن مسلمانوں کے مذہب میں عبادت کا طریقہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے. اس لیے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ کل مغرب کے بعد 7 بجے ہمارے مکان میں جو نوجوان سن رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کو اس کی اطلاع دیں، اور کل 7 بجے انشاءاللہ میرے مکان میں تشریف لائیں، اور اس پر بہت ہی درد مندی کے ساتھ، اور وہی نوجوان آئے جن کو قوم کا درد ہو، جن کے اندر کچھ کرنے کا حوصلہ اور امنگ ہو. صرف کہے اور سنے اٹھ کے چلے گئے، ایسا نہیں. انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام پھر شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس بڑھتے ہوئے سیلاب پر کچھ نہ کچھ قابو پائیں گے. اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.